प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है और 2023 के अख्ताम पर एक दफ़ा फिर बहुत सारी दुआओं और बरकतों के साथ खुदावंद आपको संभाले रखे, आपकी दिल की मुरादें पूरी करे। जब आप उसके तालिब हों तो वो कभी आपको और मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। हमेशा जो है उसकी कुदरत हमारी जिंदगी पर, हमारे इर्द गिर्द, और वो सब बहन भाई जिनके हम समझते कि हम जिम्मेदार हैं नरिशमेंट में, वो जो लोग हैं उनके लिए हम दुआ खैर भी करते हैं, बरकत चाहते हैं कि वो सब बहन भाई खुदा उनके साथ जुड़े रहे, बरकत माएं। आइए मेरे साथ निकालिए यशाया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब। यशाया नबी का सहीफा, उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत से हम बीच बीच में से कुछ आयत पढ़ेंगे ताकि हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। कलाम में लिखा है, तब खुदावन ने यशाया को हुक्म किया कि तू अपने बेटे शय्यार याशूब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मैदान की राह में है आखज से मुलाकात कर। ये बादशाह था और खुदावन ने कहा अपने बेटे को ले और जाकर आखज बादशाह से धोबियों के मैदान की राह में उससे मुलाकात कर। फिर खुदावंद ने 10वीं आयत में देखिए, फिर खुदावंद ने आखज से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में, खा ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखज ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। फिर 13वीं आयत कहती है, तब उसने कहा, ए दाऊद के खानदान अब सुनो। ये खुदावंद फरमाता है नबी की मार्फत, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की सी बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। और 14वीं आयत कहती है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। बादशाह से कहा कि तू निशान तलब कर ले। उसने कहा मैं खुदावंद को आजमा नहीं सकता। खुदा ने कहा कि क्या इंसान को बेजार करना हल्की सी बात है कि तुम अपने खुदा को भी बेजार करोगे। यहां यह वजह थी, इस प्रोफेसी की जो रूट कॉज है वो यही है। खुदा ने कहा कि अगर तुम निशान तलब करो या ना करो, मुझसे बात करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें निशान बख्शूंगा। और वह निशान क्या होगा? देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल न हो। पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। खुदाबंद तुझ पर और तेरे लोगों और तेरे बाप के घराने पर ऐसे दिन लाएगा जिसे उस दिन से जब इफ्राइम यहूदा से जुदा हुआ आज तक कभी ना लाया, यानी शाय असूर के दिन। उस वक्त यूं होगा कि खुदाबंद मिस्र की नहरों के उस सिरे पर से मक्खियों को और असूर के मुल्क से जंबूरों को सुस्कार कर बुलाएगा। सो वो सब आएंगे और वीरान वादियों में और चट्टानों की दरारों में और सब खारिस्तानों में और सब चरागाहों में छा जाएंगे। ये प्रोफेसी है। मैं इस बात को इसलिए मैंने शुरू से पढ़ा। इस प्रोफेसी का जो है ये टू फोल्ड प्रोफेसी है, डबल सेंटेंस है। इसके दोहरे मतलब जो है वो निकलते हैं। और वो क्या है? खुदा ने कहा कि अपने बेटे को ले और आखस बादशाह से जाकर मिल और उससे बातचीत कर। आखस बादशाह से मुलाकात के वक्त उसने अपने बेटे को, उसके 2 बेटे थे, एक का नाम जो है महीर शलाल हाशबज है और दूसरा जो है वो शय्यार याशूब है। शय्यार याशूब बड़ा है और महीर शलाल जो है हाशबज जो है वो छोटा है, या फिर वाइस वर्सा जो है। क्योंकि ये मैं नबूवत की किताब से ये रेफरेंस दे रहा हूं, हो सकता है इनमें से बड़ा और छोटे का डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो। पर एनीवे, उसने अपने बेटे को लिया जो बहुत छोटा था और बादशाह से बात करते हुए उसने कहा कि इससे पहले कि ये लड़का
नेकी के रद्द और कबूल को या शऊर पकड़े, गलत क्या है दुरुस्त क्या है, चीजों को पहचानना शुरू करे, उस मुल्क के बादशाहों से जिससे तुझे नफरत है, खुदा जो है उन पर इन्वेड करेगा, बर्बाद कर देगा। और इसके 3 साल के बाद इस प्रोफेसी के जो पहली जो इसका जो ताल्लुक था, जो वजह थी कि यशायाह नबी से कहा गया कि तू अपने बेटे को ले, 3 साल के बाद जो आराम का बादशाह था जिसे हम शाम भी कहते हैं, और इसराइल का जो बादशाह है, ये दोनों असीरियंस के हाथों जो है वो दोनों कत्ल हुए थे, या उनका जो है वो किंगडम जाती रही थी। 3 साल के बाद ये पेशन गोई का पहला हिस्सा था। और दूसरा हिस्सा जो है वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जमाना के साथ जुड़ा हुआ है। हम किस तरह से हम यीशु मसीह के साथ इस चीज को देखते हैं। ये बात यशायाह नबी ने 8वीं सदी बीसी में तकरीबन 750 वर्ष पहले जो है ये बात कही थी। प्रोफेसी का पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, हमने उसे बाइबल मुकद्दस में से, और अगर आप दूसरे सलातीन की दूसरी किताब के 16वें बाब की 9वीं माफ कीजिएगा, सलातीन की दूसरी किताब के 15वें बाब की 29वीं और 30वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो ये प्रोफेसी जो है वो पूरी होती हुई आपको नजर आएगी कि शाम का बादशाह और इस्राएल का बादशाह जो है वो दोनों जो है वो हटा दिए गए थे। यशायाह नबी के सहीफे में ये बात जब लिखी गई, हम अक्सर जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोफेसीज में जो चीजें लिखी जाती हैं वो वैसे होती नहीं है, उनका मतलब जो है कुछ और होता है। ये जो 2 बादशाह हैं इनके बारे में लिखा है कि ये वो लुकटियां हैं धुआं देने वाली, और धुआं देने वाली लुकटियां जो हैं ये प्रोफेसी की लैंग्वेज में है ऐसे लोग जो गुस्से के मारे जो हैं, जिनके नथनों से जो है वो धुआं निकलता है, आग भड़कने से पहले धुआं जो है वो जन्म लेता है। इन लोगों ने, इन दोनों बादशाहों ने यहूदा की बादशाही के खिलाफ मंसूबा बनाया था कि हम उसे तंग करें, बिला वजह तंग करें, उसे हरासा करें, उसे मुश्किल में डालें। और खुदावन ने इसी प्रोफेसी की किताब में लिखा है कि मैं मक्खियों को और जंबूरों को, यानी फ्लाइज एंड बीज, उनको बुला लाऊंगा कि वो इनको तंग करें। प्रोफेसी की लैंग्वेज, वो लड़का पैदा होगा, वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी और वो दही और शहद खाएगा। और इंग्लिश की जो उर्दू की किताब में या उर्दू की ट्रांसलेशन में हम इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। ये बात जो है, इसको इंग्लिश की अगर ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो दही और शहद खाएगा ताकि नेकी को कबूल करे और बदी को रद्द कर दे। इसकी सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। वो दही और शहद किस लिए खाएगा? ताकि नेकी को कबूल करे और बदी को रद्द कर दे। और यह बात जो है, इसकी ठीक इंटरप्रिटेशन तक पहुंचना, इसके तर्जमे तक पहुंचना ही वो समझ है जो हमें इस नबूवत को ठीक मानों में समझने की में मदद करेगी। वो इसलिए दही और शहद खाएगा, मैं रिपीट करता हूं, ताकि वो नेकी को कबूल कर ले और बदी को रद्द कर दे। वो लड़का, वो जो पैदा होगा, वो दही और शहद खाएगा। दही, दूध, मक्खन और चकनाई। दही, दूध और मक्खन जो हैं, ये तीनों जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो चिकनाहट के साथ है। दही और शहद दोनों जो हैं उनका एक ही मतलब है। प्रोफेसी की जो जुबान है वो दोनों को जो है वो एक ही तरह से गिनती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं जहां मक्खन और दही और शहद लिखा हो और दूध लिखा हो वहां पर उसको जो है वो जो बात हम आज करने वाले हैं उसे इसके साथ मिला दिया जाए। नहीं, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करें। ये लैंग्वेज कौन सी है, किस तरह से ये लिखा गया है और किस तरह से इसको समझा जा रहा है। आज हम जिस बात पर गौर कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि शहद और दही या फिर दही
اور دودھ اور مکھن جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ چکناہٹ کے ساتھ ہے۔ کلام مقدس میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے، آئیے اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے اس پروفیسی کا مطلب بھی بیان کرے گی۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب، برکت ملے گی جب ہم اسے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں گی، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ جب ہم ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں، میرے خیال بطیرے جو ہیں وہ شریعت کی کتاب کو ضرور جو ہے وہ ریکال کر رہے ہوں گے کہ وہاں پر ایسی ہی باتیں لکھی ہیں، خدا کے کلام کی بابت، اس کے حکموں کی بابت۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ You'll be wise, you'll be popular، اور لوگوں کی توجہ تیری طرف مبذول ہوگی۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ اور آخری آیت ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اور وہ یہ ہے، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ چکناہٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم باڈی کے موئسچر کی بات کر رہے ہیں۔ جو چکناہٹ سے مراد جو ہے وہ خدا کا کلام، خدا کی قدرت، اس کا مسا، اس کا جلال ہے، جو کسی انسان کی زندگی پر تابعداری کی صورت میں، کلام کی تابعداری کی صورت میں بنا رہتا ہے۔ وہ لڑکا دہی اور شہد کھائے گا، اور اسی کے بابت لکھا ہے کہ اس نے بھی تیرے سب ساتھیوں کی نسبت خوشی کے تیل سے تجھے سب سے زیادہ مسا کیا۔ خدا کے بیٹے کے لیے چکناہٹ اس کے زندگی میں، اس کی جو ہے زندگی میں، اس کے کاموں میں اور اس کے کلام میں بنی رہتی ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے لیے یہ بات ہم سب جانتے ہیں پوری ہوئی ہے، لیکن یہ باتیں کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا، اس سے مراد جو ہے ہم آج اسے جاننے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا کا کلام، اس کی تابعداری ہماری ناف کی صحت اور ہڈیوں کی تازگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روحانی طور پر جن لوگوں کی زندگی میں خدا کا کلام تابعداری کے ساتھ، عمل کے ساتھ نہیں ہے، ان کی روحانی زندگی خشک سالی کا شکار رہتی ہے، دراروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ بیمار ہو، لاچار ہو، لاغر ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ خدا کا کلام روحانی طور پر اس چکناہٹ کو ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے جس کا تعلق مسا سے ہے، جس کا تعلق برکت سے ہے۔ پر چکنائی کا، مکھن کا ہرگز بعض جگہوں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس لیے دھیان سے کلام کی باتوں کو پڑھا جائے اور سیکھا جائے اور سنا جائے۔ میں اور آپ جب اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا دہی اور شہد کھائے گا، کیوں؟ تاکہ نیکی کو قبول کر لے اور بدی کو رد کر دے۔ غزل اور غزلات کی کتاب جو ہے وہ کیا فرماتی ہے؟ کلام مقدس میں وہاں لکھا ہے کہ میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے۔ اور ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس بات کو جو ہے گزرے مہینوں میں سیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری جو ہے اپنی دلہن کو پکار کر کہتا ہے کہ اے میری نازنین، اے جمیلہ، تو چلی آ، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم جو ہیومنز ہیں، ہم چھتے سمیت شہد نہیں کھاتے ہیں، ویکس نہیں کھاتے ہیں۔ ہم جس کی موم بتیاں بنتی ہیں، ہم وہ ویکس نہیں کھاتے ہیں،
ہم اس کو سکویز کرتے ہیں اور اس میں سے نچڑنے والا شہد کھاتے ہیں، اس کی پروڈکٹ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن غزل کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے. اس کی کڑواہٹ، اس کی بٹرنس، اس کی آڈ اور اس کا آڈ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی میں نے ڈائجسٹ کر لیا ہے. خدا کا کلام صرف شہد نہیں ہے، اس میں کڑواہٹ بھی ہے. مبارک ہے وہ جو اسے چھتے سمیت، اس کی بٹرنس، اس کی شرینی سمیت کھاتے ہیں، تاکہ خدا کے کام اور اس کی قدرت کے لیے جو ہے وہ تیار ہو سکیں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو سکے. میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ شیریں ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ شیریں ہے، بلکہ شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا ہے. وہ لڑکا کیا کرے گا؟ دہی بھی کھائے گا اور شہد بھی کھائے گا، یعنی خدا کا کلام. خدا کا کلام کھایا بھی جا سکتا ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے. شہد کھایا بھی جا سکتا ہے اگر وہ چھتے سمیت کھایا جائے تو، لیکن اگر اسے چھتے سمیت نہ کھایا جائے تو پھر اس کے لیے ٹرم جو ہے وہ پینے کی استعمال ہوتی ہے. خدا کا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے. اور کلام میں ایک بات اور بھی لکھی ہے، شہد اتنا کھا جتنا تجھے ہضم ہو جائے. اس بات کو جو میں کرنے والا ہوں اسے معیوب مت سمجھیے. اتنا ہی کلام، بلکہ کلام جب سنیں اسے یاد رکھیں، اسے ہضم کرنے کی کوشش کریں، اس پر بات چیت کریں اور بر وقت اس کا استعمال کریں. آزمائش کے دنوں میں شکر گزاری کے طور پر، خدا کے جلال کے طور پر اس کے کلام کے وعدوں کو یاد کر کے اس کے سامنے رکھ کر اس کلام کا استعمال کریں. لیکن اگر میں اور آپ اتنا زیادہ کلام سنتے ہیں کہ جو صبح والا ہے وہ شام تک یاد ہی نہیں رہتا. ہم سنتے بہت ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم اسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، پروسیس نہیں کر پاتے، بھولتا جاتا ہے. شہد اتنا ہی کھایا جائے جتنا ہضم ہو جائے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کر لیں کہ نہیں، مجھے ایک ہفتہ میں صرف ایک ہی دفعہ کلام کی بات سننی ہے اور پھر میں نے دوسری کسی بندے کو جو ہے، کسی خادم کو اور کسی جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کو میں نے نہیں ٹچ ہی نہیں کرنا. ایسا نہ کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنا سن سکتے ہیں، کتنا یاد رکھ سکتے ہیں، کتنوں کے نوٹس لے سکتے ہیں. خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. وہ لڑکا دہی اور شہد کھائے گا تاکہ نیکی کو قبول کر لے اور بدی کو رد کر دے. اور یہ بات صرف اس لڑکے کے لیے، ایمانویل کے لیے، یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ہے، نصیحت کے طور پر. جو خدا کے کلام کو شہد کے طور پر اس پروفیسی کی زبان میں، کلام میں مقدس کو جو ڈائجسٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ نیکی کو قبول کر لیتے ہیں اور بدی کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں. خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری نے کچھ ایگزامپلز جو ہیں ان کی زندگی سے کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے، مجھ سے نکلا ہے، وہ بے تاثیر واپس نہ آئے گا، بلکہ جو میری خواہش ہے، جو میری مرضی ہے، وہ اسے پورا کرے گا. وہ دہی اور شہد کھائے گا تاکہ نیکی کو قبول کر لے اور بدی کو رد کر دے. دو باتیں، دہی اور شہد ہے، اور پھر نیکی اور بدی، دو باتیں جو ہے دوسری سائڈ پر بھی لکھی ہیں. خدا کا کلام اور یسوع مسیح کے لیے اس کی یہ خوراک کیسے ہوا. سخار کے کنویں پر بیٹھی ہوئی خاتون سے بات کرتے ہوئے مسیح نے ان سے بات کر رہے تھے، اور شاگرد جب کھانا لے کر آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کھانا جو ہے وہ دیا جائے. اور مسیح نے ان سے ایک بات کہی کہ میری روٹی، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. وہ دہی اور شہد کھائے گا. اس نے یہ کھایا، اس کے اندر موجود تھا، اور اس نے اس وقت اس بات کا اظہار کیا کہ میں
اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو زیادہ پریفر کرتا ہوں، تاکہ پروفیسی کی وہ کتاب جس میں لکھا ہے کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا تاکہ نیکی کو قبول کر لے اور بدی کو رد کر دے۔ بیابان میں آزمائش کے جو ہے وہ جو واقعہ میں وہاں پر بڑی صفائی سے یہ بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ انسان محض روٹی سے یا صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اس کو روٹی کھا کر جینے کے لیے تھوڑے برس چاہیے، کچھ دہائیاں چاہیے، کچھ برس چاہیے، لیکن ہمیشہ کی زندگی جینے کے لیے اسے کلام کی ضرورت ہے، خدا کے الہام کی ضرورت ہے، جسے کھا کر یہ ابدالآباد تک زندہ رہ سکتا ہے، تاکہ اس کلام کو کھا کر یہ نیکی کو قبول کر لے اور بدی کو رد کر دے، تاکہ عبدالآباد تک زندہ رہ سکے جیسے خدا کا بیٹا۔ میں اور آپ دوسری بات جب پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر۔ جب آزمائش کی گھڑیاں آئیں، اگر کسی نے دہی اور شہد کھایا ہے تو وہ اس پر آزمائش پر غالب آئے گا، نہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی آزمائش کرے گا اور نہ ہی ابلیس اور اس کی قوتوں کے سامنے جھکے گا، نہ ہی اپنی لسٹفل ڈیزائر کے پیچھے بھاگے گا۔ خدا کا کلام دہی اور شہد وہ کلام ہے جو ہمیں بدی کو رد کرنے اور نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور یسوع مسیح کی بابت جو ہے وہ یہی لکھا، میرا کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے بے تاثیر واپس نہ آئے گا، بلکہ وہ میری مرضی کو پورا کرے گا۔ نبوت کی کتاب میں اس بات کو جس طرح سے لکھا گیا ہے، برسوں سے ہم میں سے بتیرے شاید آج بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ جی یسوع مسیح کے بارے میں تو نہیں لکھا کہ اس نے کبھی شہد کھایا ہو، اس نے کبھی جو ہے وہ دہی کھایا ہو، یہ کون سی غذا ہے جو وہ کھایا کرتا تھا۔ یوحنا کے بارے میں تو لکھا ہے، لیکن مسیح کے بارے میں نبوت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور جب اس کی جو ہے وہ زمینی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں اس کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسی ہم نے پچھلے سرمن میں سیکھی تھی کہ نبوت کی کتابیں جو ہے وہ عام لینگویج کی طرح نہ سمجھی جائیں، نہ ہی جانی جائیں، کیونکہ ان کا مطلب جو ہے قادر مطلق کے روح کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، نہیں رکھا گیا نام، نہ ہی اس کا نام عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ رکھا گیا۔ سلامتی کا شہزادہ جو ہے اس کے کیریکٹرز ہیں، اس کا نام نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہوگی۔ اس کی خوراک یہ ہے کہ وہ خدا کا کلام کھائے، خدا کا کلام سنائے، خدا کا کلام اوڑھے اور بچھائے، اسی کے مطابق زندہ رہے اور خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ اور اس نے برملا اس بات کو دنیا تک جو ہے وہ پہنچایا، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ میں وہ کلام ہوں جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جو باپ کی مرضی ہے، جو اس کا ارادہ ہے کہ میں اپنی جان دے کر جاؤں، تو میں ایسا جو ہے وہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس نے وہی کیا جو باپ کی مرضی تھی۔ انسانیت کے لیے کفارہ ہو گیا، مخلصی ہو گئی، انسان گناہ سے چھوٹ گیا، اور ابدی مقاموں میں اس سے پھر سے پرمیشن مل گئی کہ وہ داخل ہو سکے۔ وہ لڑکا دہی اور شہد کھائے گا، کلام ہی اس کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، کلام ہی وہ بولے گا، کلام ہی سے وہ شفائیں بخشے گا، کلام ہی سے وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرے گا، کلام ہی سے وہ قیدیوں کو رہائی دے گا، کلام ہی سے وہ خوشخبری کی منادی کرے گا، کلام وہ خود مجسم ہوگا، اور کلام ہی وہ بولے گا، اور کلام ہی سکھائے گا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی اور خدا کا ارادہ ہے کہ وہ دہی اور شہد کھائے، اور جو کچھ وہ کھائے گا وہی اس کے منہ میں میٹھا لگے گا۔ جب وہ بولے گا تو اسی کلام کے سبب سے خدا کی مرضی اور پاک ارادہ اور نبوت کی کتابوں کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد اور تیری تعریف ہو، تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے روز کے لیے بھی کہ خداوند تو نے ہمیں سنبھالا، برکت دی، اور خداوند تیرا یہ کلام جتنوں کے لیے نیا تھا
खुदावंद उनको बहुत बरकत मिले। जिनके लिए रिवीजन थी, खुदावंद ये कलाम उनके बातन से कभी जुदा ना हो, बल्कि मसीह यीशु जिसकी बाबत लिखा है कि वो दही या शहद खाएगा, कलाम ही मुजस्सम होगा और कलाम ही उसके अंदर से निकलेगा, ताकि खुदा का इरादा पूरा हो और कलाम बेतासीर कभी वापस ना लौटे। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे के लिए जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ। उसने कलाम ही जिया, कलाम ही की तालीम दी और कलाम ही को उसने प्रमोट किया, सच्चाई को उसने कबूल किया और उसने बुराई को रद्द कर दिया। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, फजल बख्श दे हम और हमारे घराने, हम कलाम की इस सच्चाई को जो है वो हमेशा याद रखें। तेरी तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।